کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے، اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے وہ لے لو، دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمائے اس سے باز رہو، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے رسول کی فرما برداری میری فرما برداری ہے۔ میرا رسول تمہیں جو بھی دے لے لو، دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، بالکل ذہن کو حاضر رکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں۔ ادھر دیکھیے، جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، وہ گمراہ ہے، گمراہ۔ اس کو کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ تم کس کے خلاف بول رہے ہو؟ یاد رکھیے، جو ایسا کہتا ہے اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بات سنتے چلے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے۔ زور سے بولو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ جس کو پاور نہ ہو۔ بولو کوئی ایسا بادشاہ ہے؟ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں سب کو پاور تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے امت کا بادشاہ بنایا تو میرے نبی کو دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا۔ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا، ادھر دیکھیے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ہم مسلمانوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ کتنی رکعتیں کر کے فرض ہے؟ فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، عشاء میں 4 رکعت فرض۔ اب آپ بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض سے پہلے بھی کچھ نمازیں پڑھتے ہو؟ ارے بولو، پڑھتے ہو نا؟ تو ادھر دیکھو، فرض سے پہلے ادھر دیکھو جو تم سنتیں پڑھ رہے ہو، اور بعد میں جو سنتیں پڑھ رہے ہو ادھر دیکھو، فرض یہ اللہ نے حکم دیا، اور جو سنت پڑھ رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ تو جو سنتیں پڑھ رہے ہو یہ رسول کا پاور ہے، پاور۔ اگر رسول کو پاور نہ ہوتا تو آپ کوئی بھی سنت ادا، زور سے بولو، نہیں کرتے۔ نہ ظہر سے پہلے سنت، نہ ظہر کے بعد سنت، نہ عصر سے پہلے سنت، نہ عشاء سے پہلے سنت، نہ مغرب کے بعد سنت، نہ عشاء کے بعد سنت، نہ فجر سے پہلے سنت۔ تو آپ جتنی سنتیں پڑھ رہے ہو، جتنے نوافل پڑھ رہے ہو، یہ سب میرے رسول کا پاور ہے۔ اگر پاور نہ ہوتا تو نبی فرض پر کچھ بھی نہیں بڑھاتے۔ زور سے بولو، فرض پر کچھ بھی نہیں بڑھاتے، لیکن نبی نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت بڑھا دی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت بڑھا دی، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت بڑھا دی، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت بڑھا دی، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت، عشاء کے بعد
توڑ کا سنت، تو جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب مصطفیٰ کا پاور ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ادھر دیکھیے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو آپ کی بستی میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودی جیسے بولتا تھا ویسے یہ بھی بولتا ہے۔ جتنے لوگ نبی کے خلاف بول رہے ہیں قسم خدا وہ مسلمان کی اولاد ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے سب کا کنیکشن اور تار یہودیوں سے جڑا ہے۔ ریسرچ کر کے دیکھو، اگر میری بات غلط نکلے تو جو چاہو سزا دو۔ جتنے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بول رہے ہیں داڑھی ٹوپی والے، نام تو عبداللہ ہے، نام تو عبدالستار ہے، نام تو محمد ہے، نام تو یہ ہے کہ مسلمان کی اولاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دل یہودی، دماغ یہودی، سوچ یہودی، نظریہ یہودی، اور ان کا کنیکشن بھی یہودیوں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، حدیث تو سناؤں گا لیکن 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ادھر دیکھو، ہم لوگ یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہیں جماعت سے تو اذان دیتے ہیں کہ بغیر اذان کے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سب لوگ بولو۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے؟ زور سے بولو۔ کلیا چک، زور سے بولو۔ مالدہ، اچھا یہ بتاؤ ممبئی، بنگال، بہار، اڑیسہ، امریکہ، جاپان، سعودیہ، جہاں جہاں مسجد میں جماعت مستحبہ سے نماز ہو رہی ہے وہاں وہاں اذان ہو رہی ہے۔ ان بے ایمانوں سے پوچھو کیا اللہ نے کہیں قرآن میں اذان کا حکم دیا؟ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں اذان کا حکم نہیں دیا۔ جو تم نماز سے پہلے اذان دے رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، اور جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے۔ تو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو بے اختیار نہیں بناتا، صاحب اختیار بناتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا، زور سے بولو، اس کو اختیار ہوگا، پاور ہوگا۔ میرے نبی کو دینی باتوں میں بھی پاور دیا اور دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا۔ مصطفیٰ چاہے تو پیڑ پودوں سے کلمہ پڑھا دے، مصطفیٰ چاہے تو کنکر پتھر سے کلمہ پڑھا دے، مصطفیٰ چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑا کر دے، مصطفیٰ چاہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، مصطفیٰ چاہے تو مردے کو ٹھوکر مار دے زندہ ہو جائے۔ یہ پاور کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے جب پاور دیا تو ایمان رکھنا پڑے گا کہ نبی بے اختیار نہیں ہوتا، نبی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی اگر چاہے تو حلال کو حرام کر دے، اور نبی چاہے تو زور سے بولو حرام کو حلال کر دے، اور نبی چاہے تو بولو حلال کو حرام کر دے۔ اللہ نے یہ نبی کو پاور دیا ہے۔ اب آپ لائن سے مجھ سے حدیث سنیے، بالکل ادب سے بیٹھیے۔ مائک والے نے آواز دبا دیا ہے، میں نے تو کہا تھوڑا آواز کھولو، لیکن اس نے ایسا دبا دیا ہے کہ میں دبتا جا رہا ہوں۔ اب آپ آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ مولانا ربانی کو دنیا دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ مائک والا بھی بہت دباتا ہے۔ آج کل ہماری تقریر کو خراب کرنے کے لیے بے ایمان لوگ مائک والے کو رشوت دے دیتے ہیں۔ آپ اس کو حقیقت غلط مت سمجھیے۔ مائک والے کو میری تقریر خراب کرنے کے لیے بے ایمان لوگ کہ مائک ایسا سیٹ کرو کہ مولانا بول ہی نہیں پائے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ مائک والے کو رشوت دیتے تھے۔ مائک والا بھی سوچتا ہے ہمارا ادھر سے بھی رسگلہ مل رہا ہے، ادھر سے بھی رسگلہ کیا جاتا ہے، تو چلو مولانا کو ٹورچر کرو۔ اس لیے مائک والے کو بھی آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ ہر جلسے میں
آپ کے جلسہ کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ بہت دور سے یہودی والا گیم کھیلتے ہیں. ادھر دیکھیے، آپ کی مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ یہودی والا گیم کھیلتے ہیں. جیسے یہودیوں نے پورے عرب کو برباد کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا. کیسے برباد کیا؟ وہ سامنے نہیں آتے. ادھر دیکھیے، سامنے چہرہ عبداللہ کا، سامنے چہرہ مصطفیٰ کا، سامنے چہرہ محمد کا، سامنے چہرہ سہیل کا، سامنے چہرہ دبئی کا، سامنے چہرہ قطر کا، سامنے چہرہ سعودی کا، مگر پیچھے ہاتھ یہودی کا. اور زور سے بولو، پیچھے ہاتھ. تو یہودیوں نے مسلمانوں کو برباد کیا. آج فلسطین برباد ہو رہا ہے، اور بولو غزہ برباد ہو رہا ہے، غزہ برباد ہو رہا ہے. اور یہ بربادی سنیے، اگر عرب کا مسلمان نہیں سدھرا تو یہ فلسطین والی آگ پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی. زور سے بولو، پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی. اگر یہ نہیں سدھرا تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیے. آج جو ہم برباد ہوئے، آج جو ہم ٹکڑوں میں بٹے، سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے کتنا پاور دیا، کس کس چیز میں پاور دیا، دنیاوی باتوں میں کتنا پاور دیا اور شریعت میں کتنا پاور دیا. صرف حدیث اور اس کا مطلب کوئی جائے گا نہیں. ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ ان کی نانی اماں مر جائیں گی، جواب نہیں دے سکتے ہیں. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو. بخاری شریف روزے کا بیان، پیج نمبر بخاری شریف روزے کا بیان، جلد نمبر 1، پیج نمبر 259. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت، فقال یا رسول اللہ ہلکت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال فهل تجد رقبة توثقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال اين السائل؟ فقال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر مني يا رسول الله. فقال فعلى افقر مني يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين افقر اهل بيت. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اقيمه اهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ. تقریر کے دوران آواز چینج کرنے کا مطلب مجھ کو پست کرنا، اسی لیے میں لڑکھڑا گیا. حدیث بولنے میں بھولتا نہیں ہوں. مجھ کو ایک آواز صحیح کر کے جیسے ہے اب اس کو چینج مت کرنا، الٹا پلٹی مت کرو. جو چیز جیسے پھر اب چینج کیا، پھر چینج کیا. الٹا پلٹی کرنے سے اب یقینی بات ہے میں نہیں لڑکھڑا جاؤں. حدیث پڑھنے میں میں بھولتا نہیں، لیکن آج بھول رہا ہوں. جلسہ کراؤ تو ان سب چیزوں پر چوکنا رہو، چوکنا، ورنہ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق آپ کا جلسہ خراب ہوگا. لوگ اتنے آئے سننے کے. میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی.
बोलो किस किताब की हदीस सुनाई? कई नंबर जल्दी बोलो? बुखारी, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, इधर देखो पेज नंबर 259, 259, इधर देखो 259, जिल्द नंबर 1। कोई गलत साबित करे, इधर देखिए, तो मुंह मांगा इनाम, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना दिया जाएगा। लेकिन इस हदीस को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। गौर से सुनिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी की बारगाह में एक सहाबी, देहात के रहने वाले, बिल्कुल चीखते चिल्लाते, इधर देखिए, अपने गालों पर तमाचा मारते हुए, रोते हुए नबी की बारगाह में दीवाना अंदाज में आए। कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल, मैं तबाह हो गया, मुझको बचा लीजिए। नबी ने पूछा, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका, तू क्या हुआ? उसने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मुलाकात कर लिया है, सोहबत कर ली है, रोजा टूट गया है। ये अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मैं गुलाम कहां से खरीद सकता हूं? गुलाम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, लेकिन मैं तो डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चे का पेट पालता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे जाकर रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं गरीब मुफलिस इंसान हूं, मैं डेली कमाता हूं, खाता हूं, 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों का पेट नहीं पाल पाऊंगा, बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, नहीं चला सकता, नहीं भर सकता, क्योंकि रोजा रखूंगा तो मजदूरी सही नहीं कर पाऊंगा, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? 60 रोजा कंटिन्यू तबातुर के साथ, पै दर पै तुमको 60 रोजे रखना पड़ेगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। रोने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजा नहीं रख सकता। तो नबी ने फरमाया, 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब हूं कि डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो नबी, इधर देखिए, अपना सर झुका लिए कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, ये तो 60 रोजे भी नहीं रख सकता, ये 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी सर झुकाए, इधर देखिए, बैठे रहे। अचानक नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका? खजूर से भरा हुआ, जल्दी बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा, बड़े बड़े टोकरे में भरा हुआ। इधर देखिए, टोकरा खजूर से भरा हुआ। नबी की बारगाह में कै टोकरा आया? जोर से बोलो। 2 टोकरा। जब 2 टोकरा खजूर आया, ध्यान से सुनिए, नबी ने फरमाया ऐसा करो, इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले लो और मदीने की गलियों में घूमो, जितने गरीब हो उनको ये खजूर बांट दो, खजूर खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा, मदीने की गलियों में घूमो, मदीने के करीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जानते हैं, तो वो साइल रोने लगे। कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं कि अपने बराबर? कहा, अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ।
تو صحابی رونے لگے, کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے. غور سے سنیے, رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ, مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, پورے مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, آخر میں کھجور کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں. اتنا سننا تھا, نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے غریب غلام, اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں تو سن لو, آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں, اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. جا جا یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ایک بات بتائیے, اپنی زکات خود نکال کر آپ کھاؤ گے تو بولو زکات ادا ہوگی؟ ارے زور سے بولو, صحیح سے بیٹھیے. آپ اپنی زکات خود نکال کر کھائیں گے تو بولو ادا ہوگی؟ آپ اپنا صدقہ, ارے بولو فطرہ, کفارہ نہیں. ادھر دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنا کفارہ بچوں کو کھلا دے, ادھر دیکھیے, تو کفارہ ادا. ادھر دیکھو, بیوی کو کھلا دے, نہیں ادا ہوگا. ادھر دیکھیے, لیکن حضرت, ادھر دیکھیے میرے نبی کا پاور دیکھیے, میرے نبی, ادھر دیکھیے میرے نبی کا اختیار دیکھیے. سب کے لیے الگ قانون اور ان کے لیے الگ قانون بنا دیا. فرمایا کہ اے میرے غریب غلام, تم غلام آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے نہیں رکھ سکتے, 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, اور مدینے میں تم سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے. تو ایسا کرو, یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور خود اپنے بچے کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کی شان. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے, بے اختیار نہیں بناتا. جو کہے نبی بے اختیار ہے وہ جہنم کا کتا ہے, کتا. اس سے کہیے توبہ کرو اور ہوش میں آؤ. یہودی کی اولاد مت بنو, مسلمان کی اولاد بنو. جہاں رہو نبی کی تعریف کرو, جہاں رہو نبی کا خطبہ پڑھو, جہاں رہو نبی کا ذکر کرو. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اجازت دیجئے تو میں دوسری سنانا چاہتا ہوں, لیکن لگتا ہے آپ لوگ ناراض ہو گئے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ تھوڑا سا آپ کیا کیجئے گا, دقت ہے, آپ بھی برداشت کیجئے, میں بھی برداشت کروں, تاکہ اپنی باتیں ہو جائے. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ لو, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف, زور سے بولو بخاری شریف, جلد نمبر 2, قربانی کا بیان, قربانی کا بیان, پیج نمبر 833, پیج نمبر 833, یعنی 833. غور سے سنیے. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتک شات لحم, فقال یا رسول اللہ ان عندی تاجرا جزاتا من الماز, فقال اذبحها ولا تصلح لغیرک. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی. آپ یہ دیکھیے کہ مولانا ربانی کیا کہہ رہے ہیں. دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی, جلد نمبر کتنا, جلدی بولو, ارے بولو جلد نمبر کتنا, 2, ارے بولو جلد نمبر, پیج نمبر کتنا, جلدی بولو, 833. اور انعام کتنا, جلدی بولو, 5 لو. لاؤ جھولا بھرو پیسہ, سعودیہ مت جاؤ. ارے بولو. لیکن یہ لوگ اردو کی کتاب لے کر چوک چوراہا پر کمزور آدمی سے, انگوٹھا چھاپ لوگوں سے, ارے بولو, اردو کی کتاب لے کر چھوٹی چھوٹی, ارے وہی ہوا بھائی بنگلہ لے کر, بنگلہ کتاب, اردو کی کتاب چھوٹی چھوٹی لے کر چوک چوراہا پر. ادھر دیکھیے,
कमजोर मुसलमानों को जाकर के सुनाते हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। कहीं भी कुरान में ऐसा नहीं है जो सुन्नी लोग करता है। इधर देखिए, कहीं भी हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है। आज के बाद से कहे, इधर देखिए, तो सीधे कहिएगा कि सुन्नी की हर बात तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम कुरान और हदीस से साबित नहीं हो। न तुम्हारा मौलवी मौलाना साबित है, न तुम्हारी जमात साबित है। अब आप बताओ, तुमको हम क्या कहें? कहीं तुम्हारा नाम तो कुरान में है नहीं, कहीं तुम्हारा जिक्र तो है नहीं। हजरात, कसम खुदा, इनसे बचकर रहिए। इनका ताल्लुक और इनका कनेक्शन यहूदियों से है। सुन्नी के सिवा जितने भी फिरके हैं, सबका तार यहूदी से जुड़ा है। ये मैं नहीं, हदीस कह रही है। और वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा, अगर मौका मिला तो। मौका मिला तो वो हदीस आखिरी में सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इजाजत है? जोर से बोले, इजाजत है? इधर देखो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, इसका मतलब ये है, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? अब वो रिश्ते में क्या है? किसके मामू? हजरत बर्रा के। हजरत बर्रा के मामू क्या नाम है? अबू बरदा। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते कि मेरे मामू ने एक साल बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दी। क्या कर दी? अभी नमाज नहीं पढ़े, अभी नमाज नहीं पढ़ी, बकरा ईद की नमाज अभी नहीं पढ़ी, और नमाज पढ़ने से पहले क्या कर दिया? जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहने लगे, हजरत अबू बरदा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। नबी ने फरमाया, क्या कोई और जानवर नहीं है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, बकरी का 6 महीने का बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है। अगर बकरे की कुर्बानी करना चाहता है तो सबके लिए कानून है कि साल भर का कम से कम होना चाहिए, कम से कम साल भर का बोलो बकरा होना चाहिए या बकरी होनी चाहिए। लेकिन ऐ अबू बरदा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे पास 6 महीना का बच्चा है, जा उसी की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाल्लाह, माइक तो कमजोर है लेकिन मजमा बड़ा तगड़ा है। अरे बोलो। और मजमा तगड़ा है, इसीलिए मौलाना रब्बानी का बेईमानों से रगड़ा है, और रगड़ा ही नहीं बल्कि झगड़ा है। अरे बोलो। और ये झगड़ा हदीसों कुरान की रोशनी में बड़ा तगड़ा है। और बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, इधर देखो, मसला सुन लो, मसला सुनो ध्यान से। भेड़ का बच्चा, किसका बच्चा? जोर से बोलो। जब जमाही आए तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। आओ इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जब जमाही आए तो मुंह पर क्या रख लो? जल्दी बोलो। हाथ रख लो, या अगर हाथ नहीं है तो कपड़ा रख लो। अगर कोई मुंह खोल दिया तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है। इसका ख्याल रखिए। मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। ये बताइए, इधर देखिए, दुम्बा
ایک جانور ہوتا ہے بھیڑ. بھیڑ تو آپ نے دیکھا ہے, دمبا عرب میں بھی پایا جاتا ہے, اپنے انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے. ادھر دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا یا 6 مہینے کا بھیڑ اگر دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو, زور سے بولو, دیکھنے میں, تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی جائز ہے. یعنی کس کا بچہ, جلدی بولو, بھیڑ کا بچہ. کتنے دن کا؟ 6 مہینے کا. اور دمبا کا بچہ, زور سے بولو, 6 مہینے کا. اگر دیکھنے میں کتنے دن کا لگے, زور سے بولو, تو اس کی قربانی. لیکن بکری کا بچہ, ادھر دیکھیے, اگرچہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے لیکن ایک دن بھی کم رہے گا تو قربانی, زور سے بولو, نہیں ہوگی. لیکن نبی کا پاور دیکھیے, نبی کا اختیار دیکھیے. آپ کے لیے وہی قانون, میرے لیے وہی قانون, تمام صحابہ کے لیے وہی قانون. بچے کو بیٹھائیے. تمام تابعین کے لیے وہی قانون, غوث اعظم کے لیے وہی قانون, غریب نواز کے لیے وہی قانون, مکتوب پنڈوی کے لیے وہی قانون, زور سے بولو, اعلی حضرت کے لیے وہی قانون, سب کے لیے وہی قانون. لیکن نبی نے اپنے پاور سے حضرت ابو بردہ کے لیے الگ قانون بنا دیا کہ سب 6 ماہ, 1 ماہ کا بچہ سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اے ابو بردہ جا, اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اسی 6 مہینے کا بچہ قربان کر دے, تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. یہ ہے نبی کا پاور. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے, پاورفل بناتا ہے. جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں, وہ جہنمی کتا ہے. اس سے کہیے توبہ کرو, توبہ, ہوش میں آؤ, ہوش میں. ابھی آپ نے کئی حدیث سنی لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو, تھکے تو نہیں؟ ارے بولو, تھکے تو نہیں؟ لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض چل رہے ہیں. ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. پیچھے والے لگ رہا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو. ادھر دیکھو, میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ مچھر سے بچے رہے. اور بولو, کس سے بچے رہے؟ ہمارے ملک میں ڈینگو مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے. ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا, ارے زور سے بولو, مچھر مرنے کا. تو اس لیے ہاتھ اٹھاتے رہو تاکہ مچھر سوچے کہ ہاں جاگ رہا ہے, بھاگو, میری خیریت نہیں ہے. مچھر اس وقت حملہ کرتا ہے جب آپ کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے. جیسے آپ نے کیا تو مچھر آیا گنگناتے ہوئے کاٹتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ یاد کر رہی ہے. ادھر دیکھیے, ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی, جلدی بولو. 2. اجازت دیجئے تو میں تیسری سنانا چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف کتاب النکاح جلد نمبر 2 پیج نمبر 787 787 787 عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر استاذ ان بنی ہشام بن مغیرہ استاذنونی فی ان کہو ابنتہم علی ابن ابی طالب فلا آزنوا ثم لا آزنوا ثم لا آزن. زور سے بول دو سبحان اللہ. حدیث میں اپنے رنگ میں نہیں پڑھ پا رہا اس لیے کہ اس نے میرا رنگ پھیکا کر دیا تو میں پڑھوں تو کیسے, لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو, اجازت ہے؟ اے بابو لوگ ادھر دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو بخاری شریف کی تیسری حدیث سنائی. جلد نمبر کتنا؟ ارے بولو, جلد نمبر 2 اور پیج نمبر کتنا؟ ارے بولو 700, ارے زور سے بولو 787. جو نبی کو نہ مانے وہ ہے خلاصی.
ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا، نبی منبر پر چڑھ کر کے تقریر فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ ادھر دیکھیے خطاب فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، ادھر دیکھیے تقریر فرما رہے تھے۔ نبی نے تقریر کے دوران کہا صحابہ یہ بنی ہشام کے لوگ میرے پاس آئے اجازت لینے۔ صحابہ نے عرض کیا کس چیز کی اجازت؟ کہا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح علی سے ہو جائے۔ کس سے ہو جائے؟ ان کی بیٹی کا نکاح علی سے ہو جائے، وہ مجھ سے اجازت لینے آئے۔ کان کھول کر سن لے، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ نبی نے کئی مرتبہ کہا، زور سے بولو۔ ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے، مسئلہ سنیے مسئلہ۔ اگر کوئی مسلمان 4 بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، 4 بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، 4 بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان 4 بیوی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ کب رکھ سکتا ہے؟ جب ان 4 کا حق ادا کر سکے، 4 کا خرچ پورا کر سکے۔ ادھر دیکھیے 4 کا حق ادا کر سکے، 4 کے ساتھ انصاف کر سکے، 4 کا حق ادا کر سکے، 4 کا نان و نفقہ ادا کر سکے، تب 4 رکھ سکتا ہے۔ اور اگر بنجارے کی طرح گھومتا ہو، خود بھوکا رہتا ہو، آوارے کی طرح گھومتا ہو، تو 4 تو چھوڑو، 3 تو چھوڑو، 2 تو چھوڑو، اگر کوئی بنجارے کی طرح گھومتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو بیوی کو کیا کھلائے گا؟ ایسے چھوکروں پر نکاح کرنا حرام ہے۔ 4 تو چھوڑیے، 3 تو چھوڑیے، 2 تو چھوڑیے، 1 نکاح بھی کرنا حرام۔ کس کے لیے؟ جو چھوکرا بنجارے کی طرح گھومتا ہو، آوارے کی طرح گھومتا ہو، لوفر کی طرح گھومتا ہو، کماتا نہیں ہو، خود بھوکا رہتا ہو، بھیک مانگ کر کھاتا ہو، تو وہ بیوی کو کیا کھلائے گا؟ بیوی کا کیا حق ادا کرے گا؟ ایسے نوجوان پر نکاح کرنا، زور سے بولو، ارے بولو۔ تو 4 نکاح کا حکم، ادھر دیکھیے، 4 نکاح کا اختیار اس کو ہے جو 4 بیوی کا حق ادا کر سکے، 4 بیوی کو کھلا پلا سکے، 4 بیوی کے ساتھ انصاف کر سکے۔ اور جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے 4 تو چھوڑیے، ارے بولو، 3 تو چھوڑیے، 2 تو چھوڑیے، اگر بنجارے کی طرح بھوکا رہتا ہو، گھومتا ہو، آوارے کی طرح مارا پھرتا ہو، تو اس کے لیے 4 3 2 تو دور کی بات ہے، 1 نکاح بھی کرنا حرام۔ اگر ماں باپ نے زبردستی نکاح کیا تو ماں باپ بھی مجرم اور وہ بھی مجرم۔ ایسا آدمی جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ دھیان میں رکھو، اور بولو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب سن لو، ادھر دیکھو، مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دوسرا نکاح کر سکے، بیوی کا حق ادا کر سکے۔ مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی، لیکن نبی نے کیا کہا؟ اے علی، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان کو 4 شادی کا پاور ہے، 4 بیوی رکھ سکتا ہے، 4 بیوی کا اختیار ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنے پاور سے، میں اپنے اختیار سے تمہارے لیے، میری بیٹی جب تک فاطمہ نکاح میں ہے، تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ ارے بولو، نبی نے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیا کر دیا؟ زور سے بولو، حرام۔ جب تک بولو میری بیٹی فاطمہ ہے، اس وقت تک تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام۔ تو یہ ہے نبی کا پاور۔ نبی جسے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز کو چاہے، بولو حرام کر دے، اور چاہے تو حرام کو حلال کر دے۔ یہ نبی کا پاور ہے۔ کئی حدیث سن چکے، جلدی بولو؟ 3۔ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر تھک گئے۔ ارے بولو، پسینہ میرا گر رہا۔ اچھا یہ بتائیے، رسگلہ کھانے والا تھکتا ہے کہ بنانے والا؟ زور سے بولو۔
یہ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، لگتا ہے جیب میں رسگلہ ہے. زور سے بولو. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اب ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو. یہ بتاؤ رسگلہ بنانے والا تھکتا ہے کہ کھانے والا؟ تو تقریر کرنے والا تھکے گا کہ سننے والا تھکے گا؟ آپ لوگوں سے پہلے آپ کا بچہ جواب دے رہا، بول رہا ہے کہ ہاں حضرت سننے والا تھکے گا. میں اب بتائیے، اب آپ بتائیے. تکبیر. یہ اچانک مس کال کدھر سے آیا؟ پیر کا دامن ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے